حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل، مکمل اور جامع دین لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور اس کامل و مکمل دین نے اللہ کے نبی کی محنت سے ایک کامل جماعت تیار کی، جس کے نتیجے میں انسانوں نے انسانی سوسائٹی میں ظلم کی جگہ عدل دیکھا، نحوستیں ختم ہوئیں، جہالت ختم ہوئی، معاشی خوشحالی آئی، ترقی پیدا ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آج اگر عبادات کے اعتبار سے گفتگو کی جائے، عقائد کے اعتبار سے گفتگو کی جائے، اخلاق کے اعتبار سے بات کی جائے، تو دنیا کی جتنی بھی قومیں اور ان کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں عبادت کے اعتبار سے ہم سب سے آگے ہیں، عقائد کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں۔ یہ آج کا چیلنج نہیں ہے۔ آج کا چیلنج جو مسلمان کو درپیش ہے وہ اجتماعی نظام کے اعتبار سے ہے، سوسائٹی، سماج اور معاشرہ، اور اس میں موجود انسانی سوسائٹی کو جو بنیادی طور پر دینے والی چیزیں ہیں کہ آپ اس میں عدل اجتماعی کو پیدا کرتے ہیں اور اس سماج کو سیاسی اعتبار سے خوشحال بنا دیتے ہیں۔ وہاں امن ہے، وہاں خوف نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ، انہیں آزادی حاصل ہے، ان کو حقوق مل رہے ہیں، وہ معاشرہ ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز، کسی سماج اور سوسائٹی کو دینے کے لیے اس کا معاشی نظام ہے کہ آپ نے وہ سوسائٹی خوشحال، معاشی طور پر وسائل معیشت کی کثرت، غربت کا خاتمہ، انسانوں کو ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا ملنا، ان کے مسائل کا حل ہونا، یہ درپیش مسئلہ ہے، یہی چیلنج ہے۔ اس وقت دنیا میں دو نظام وہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے موجود ہیں۔ ایک یورپ میں موجود سرمایہ داری نظام ہے، اور دوسرا نظام سوشلزم کا، کمیونزم کا۔ انہوں نے سیاسی طور پر، معاشی طور پر اپنی اپنی قوموں کو جو انہوں نے نظریہ بنایا تھا، سوچ بنائی تھی، اس کے اعتبار سے چیزیں پیش کی ہیں۔ آج اگر آپ صرف باتیں کر دیں کہ یہ فلاں خرابی ان میں موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کیا نظام موجود ہے، اسلام اس کے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ کیا ہے۔ تو چند اشعار پڑھنے سے، چند ذاتی خوبیاں بیان کر لینے سے وہ قوموں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکتے کہ وہ آپ سے سوال اور کریں اور آپ ان کو جواب اور دے رہے ہوں۔ انہیں آپ کے مذہب کے اعتبار سے اور دین اسلام کے عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اعتراض ہے ہی نہیں۔ سب سے اعلیٰ عبادت ہماری ہے، سب سے اعلیٰ عقیدہ ہمارا ہے۔ آج دنیا میں ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان کا سوال اور ہے کہ تم اپنی سوسائٹی میں امن کیسے پیدا کر سکتے ہو۔ اب یورپ نے یہ کیا کہ جب تک کوئی قوم مذہب کے ساتھ اٹیچ رہے گی تو وہ اپنا سیاسی کیریئر نہیں بنا سکتی۔ اگر آپ کو سیاسی کیریئر بنانا ہے، معاشی ترقی کرنی ہے، خوشحال ہونا ہے، تو آپ کو مذہب خیر آباد کہنا پڑے گا،
یہ مذہب راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیا دنیا کے تمام مذاہب ان کی طرح مسلمان بھی اپنے اسلام کو اپنی اس سماجی زندگی کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتا ہے کہ یہ مذہب جب تک ہوگا تو ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے؟ یورپ نے یہی نظریہ دیا۔ آج ہمارا نوجوان بھی اسی کی طرف جا رہا ہے، اسے یہی سوچ دی جا رہی ہے، اسے یہی تربیت دی جاتی ہے